یہود و نصارہ بھی اسلام کے ساتھ دشمنی نہیں نکال رہے جتنا تو مسلمان بن کے دشمنی نکال رہا ہے. مجھے بتا ابو بکر دنیا سے رخصت ہوا کس نے کھانا پکایا؟ عمر دنیا سے رخصت ہوا کس نے گلخانی کی؟ کیا عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر نہیں تھا؟ کیا ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابو بکر نہیں تھا؟ عبد الرحمن بن ابو بکر نہیں تھا؟ میرے عزیز و خدا پاک کی قسم آپ تو قبرستان جا کے قبروں پہ جھاڑو رکھ کے آتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کیوں نہ بتلایا بیٹی میں دنیا سے چلا جاؤں میری قبر پہ جھاڑو رکھیو ثواب ملے گا؟ حسین حسن کو کیوں نہ بتایا میرے باپ تم میرے بھی وارث ہو میرے دین کے بھی وارث ہو میں دنیا سے چلا جاؤں میرے قبر پہ تم نے چادر چڑھانی ہے؟ اللہ غنی. میرے عزیزوں جبرائیل نے آ کے پیغام کیوں نہ سنایا؟ جبرائیل تو قرآن کی صورتیں لے کے آتا ہے. شادی ایک جملہ دے کے جاؤں گا اہل دل والوں کے دلوں پہ جملہ لگے گا ایمان تازہ ہوگا. جبرائیل کا کام تو صورتیں ہلانا ہے. جبرائیل تو جب بھی آسمان سے آیا صورتیں لے کے آیا. 23 سال تک جبرائیل صورتیں لے کے آیا. اس کا کام ہی صورتیں لانا ہے. کبھی قرآن کی صورت لے کے آیا کبھی عائشہ کی صورت لے کے آیا. قرآن کی صورت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. عائشہ کی صورت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. قرآن کی صورت کے انکاری کو بھی کلمہ پڑے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انکاری کو بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. بات پڑھنے پڑی کہ نہیں بھائی؟ میں ہوتا کون ہوں کہ میں سمجھانے والا؟ میں تمہارا بچہ ہوں. میں 2-4 منٹ میں بات کو کسی آرے لگاؤں. آج میرے عزیزوں فکر ہے آج فکر ہے اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں. میں تمہاری بےزتی نہیں کر رہا. میں ہوتا کون ہوں؟ میں کوئی اسکول ماسٹر تھوڑی ہوں کہ تمہیں کلاس سمجھ کے ڈانٹوں گا. میں تو تمہارا بھائی ہوں کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا. اگر بڑا ہوں تو چھوٹوں پہ میرا حق ہے. اگر میرے عزیزوں میں تمہارا چھوٹا ہوں تو بڑوں تو چھوٹے کو جو اچھی بات ہے بڑوں کے آگے ادب سے کر دے. میرے عزیزوں سینکڑوں کا مجمع بیٹھا 10-20 آدمیوں کے سر پہ ٹوپی ہے. مجھے بتاؤ کوئی گانا سننے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ کوئی سرکس دیکھنے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا کرنے آئے ہو؟ اس گھر کے اندر رب کا کلام سننے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ کس مسجد میں آ کے بیٹھے ہو؟ ان مسجدوں کے اندر تو اللہ نے انبیاء کو جمع کیا. ایک نہیں 1,24,000 کو جمع کیا. سارے نبی جمع کر دیے گئے. سارے پیغمبروں کو مقتدی بنا دیا گیا. امام محمد الرسول اللہ کو بنا دیا گیا. اتنی پاک بابرکت جگہ ہیں میرے عزیزوں. جیسے گھر میں بستر پہ لیٹے تھے ویسے آ کے بیٹھ گئے. وضو کرنا بھول گئے. پیشاب تم نے روڈوں پہ اللہ نہ کرے کیا ہوگا ویسے دار بن باندھ کے چل دیے ہوگے. نہ میرے عزیزوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں قبرستان میں آنسو آ گئے. آپ نے 2 درختوں کی ٹہنیاں توڑی. ایک کی قبر پہ لگا دی دوسرے کی قبر پہ گاڑ دی. اللہ کے پیغمبر کیا بات ہے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. کملی والے شرک کرتا تھا. کملی والے اللہ کی توحید کا انکار کرتا تھا. فرمایا نہیں پیشاب کرنے بیٹھتا تھا. پیشاب کی چھینٹوں کا خیال نہ کرتا تھا. جسم کپڑوں پہ پڑ جایا کرتی تھی. اسی ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی. آج قبر کے اندر اپنا عذاب بھگت رہا ہے. بازاروں کی دور کی بات ہے ہم تو باتھ روم میں بھی پانی استعمال نہیں کرتے اور ویسے موٹر سائیکل کی سیٹ پہ بیٹھ کے چلانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتاؤ کلمے کے بغیر موت آ گئی کہاں جاؤ گے؟ کلمے کے بغیر دنیا سے چلے گے کہاں جاؤ گے؟ خدائے پاک کی قسم اگر موت کے وقت چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹ گیا ایمانداری کی بات ہے کوئی قبلے کی طرف چہرہ کرنے والا نہیں ہے. ایمانداری سے بتلاؤ قبر کے اندر جیسے ہی پٹے ٹپٹے دیے جائیں گے مٹی ڈال دی جائے گی. قبر کی کی اپنا ہولناک دکھاوے گی. قبر کی وحشت اپنی وحشت دکھاوے گی. فرشتے آویں گے اللہ کے عذاب کو لے کے آویں گے. مجھے بتا تیری چودراہٹ کہاں کام آئے گی؟ تُونے جو پیسہ سوکھلیوں میں بچا کے رکھا تیرا پیسہ کہاں کام آئے گا؟ تیرا نمبرداری کا ڈیرا کہاں کام آئے گا؟ جو جدی پشتی نمبرداری چلی آ رہی وہ کہاں کام آئے گی؟ بلکہ یقین کروا تو چیز کام آئے گی. گرمی کا موسم تھا دوپہر کا وقت تھا ٹھنڈے پانی کا جگ تیرے پاس پڑا تھا. گلاس میں پانی ڈال کے تو ہاتھ میں پکڑ کے پینے والا تھا. سامنے ایک فقیر آیا اس نے کہا اللہ کے نام پہ پانی پلا دے. رب اکبر کی قسم ہے تو نے اپنے ہونٹوں سے گلاس کھینچ کے فقیر کو دے دیا. پانی اس کی آنکڑیوں میں چلا گیا پانی اندر چلا گیا. فقیر گلاس رکھ کے یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہہ گیا اللہ تیرا بھلا کرے. خدائے پاک کی قسم تیرا بھلا ہو گیا. دنیا میں کبھی پیاسا نہیں مرے گا. موت آ گئی اٹھے گا تو حضور کے ہاتھوں سے دیکھو
عزیزوں پلٹ آؤ، اللہ کے واسطے پلٹ آؤ۔ ہم تو تمہارے بہت بڑے مجرم ہیں، تمہیں اکٹھا کیا، قرآن سنایا، چندہ بٹورا چلے گئے، اس مسجد کا چندہ کر لیا، اس مدرسے کا چندہ کر لیا، اب تو میرے عزیزوں یہی باتیں رہ گئی، جلسے کرانے کا مقصد یہی رہ گیا، میری بات کا برا نہ بنانا۔ میرے عزیزوں میں ایک دعا پڑھ کے بیٹھا، اللہ والے میں گزرا والے پچھلے دن ہو گیا، مفتی صاحب نے مجھے چند جملے دعا کے بتا دیے کہ مولوی صاحب دعا یہ جملے پڑھ کے 7 مرتبہ بیٹھ جایا کر، پھر تو نہیں بولے گا تجھے اللہ بلائے گا، پھر کتابی نہیں بولے گا خدا تجھے اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج 7واں 8واں دن ہے، میرے سے عزیزوں کتابی تقریر ہو ہی نہیں رہی، وہ بول رہا ہوں جو میرا اللہ بلا رہا ہے، وہی کہہ رہا ہوں جو میرا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ آج اتنا سارا مجمع بیٹھا، تم قرآن والے بن کے جاؤ، تم رحمان والے بن کے جاؤ۔ میرے عزیزوں جمعے سے اپنی نمازیں شروع کر دو، آج سے اپنی نمازیں شروع کر دو۔ چلو ٹھیک ہے تم روزانہ 5 نہیں پڑھ سکتے، 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، اس 8 دن کے بعد جمعے کی پابندی کر لو، اللہ روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تہجد کی تمہیں پابندی نہیں آتی، میرے عزیزوں جب آنکھ کھلتی ہے کوئی کرنے والا ایسا نہیں جس کی تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو، کروٹ بدل کے سو جاتے ہو، تم تہجد نہ پڑھو، تم وضو نہ کرو، تم مصلی نہ بچھاؤ، جیسے تمہاری آنکھ کھلتی ہے اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اپنی آنکھوں کو ملو اور وہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگ جاؤ، یا اللہ آج دعا کرنے کی توفیق دی، کل تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ وہ رحمت والا میرے عزیزوں رب ہے، بندوں پہ بڑا مہربان رب ہے، جو آج کی رات ہاتھ اٹھوا سکتا ہے کل کی رات تجھے سجدے میں بھی لے جا سکتا ہے۔ مولویوں نے دین بڑا تنگ کر دیا، مولویوں نے بڑا دین بڑا تنگ کر دیا کہ یوں بڑھ کے آگے گا نماز قبول ہوگی، تم سارے آ جاؤ سجدے میں پڑ جاؤ، اگر کسی کا سجدہ قبول نہ ہوا قیامت کے دن عزیزوں میرا گریبان پکڑ کے میدان محشر میں گھسیٹنا۔ تم نے اپنے رب کو سمجھ کیا رکھا ہے جو کافروں پہ اتنا مہربان ہے، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں پہ کتنا مہربان ہوگا، جو اتنی دنیا کے اندر کافر جو سور کھاتے ہیں، دن رات اپنی بچیوں ماں بیٹیوں سے زنا کر کے منہ کالا کرتے ہیں، سود خاری کا بازار جو گرم کرتے ہیں، ان کو اللہ رزق دیتا تنگ نہیں پڑتا، کلمہ پڑھنے والے کو رزق دیتے کیسا تنگ پڑے گا۔ میرے عزیزوں جب ان پہ مہربانی رزق کی کر سکتا ہے تو تجھے بھوکا کیسا مارے گا۔ آج نیت کر لو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، کرو گے اللہ کی قسم، میرے سے وعدہ نہیں، اس سے وعدہ کرو۔ کس سے وعدہ کرو گے؟ بولو بولو، کس سے وعدہ کرو گے؟ بندے کس کے ہو؟ آج اللہ سے دل دل میں وعدہ کرو۔ آج اس جلسے میں اٹھ کے جاؤ گے میرے عزیزوں، تمہیں یہاں آنسو آوے یا نہ آوے، لیکن گھر جا کے بستر پہ لیٹ جائیو، اگر بیوی تیرے ساتھ ایک بیڈ پہ لیٹی ہو، ایک لمحے کے لیے بیوی کی طرف سے یوں کر کے منہ پھیر لیو اور سجدہ ہاتھ اپنے سر کے نیچے سے اپنے چہرے کے نیچے رکھ لیو اور آسمان کی طرف چپکے چپکے سے دیکھ کے کہنے لگ جائیو، اللہ 25 سال کا میں ہو گیا، گناہ کے دلدل میں اتنا پھنس گیا، یا اللہ تو میرے سر کے بال بھی گناہ کے دلدل میں ڈوب گئے، اللہ تو چاہے تو صبح سے پہلے مجھے گناہ کے دلدل سے نکال سکتا ہے۔ ایک آنسو، اتنا سا آنسو یہاں لے آ، یہاں لانے کی ضرورت نہیں، یہاں برسانے کی ضرورت نہیں، اتنا سا آنسو یہاں لے آ، یہاں لے آ اور کہہ دے اللہ معاف کر دے کہ تیرے اتنے سے آنسو۔ عزیزوں میرے بزرگوں، اپنی بچیوں کو نیت کر لو یہاں قرآن پڑھاویں گے، اپنی بچیوں کو نیت کر لو یہاں قرآن پڑھاویں گے۔ تمہاری بچی جب قرآن پڑھ کے جاوے گی، تمہاری بچی جب حافظہ بن جاوے گی، یقین جاننا ادھر بچی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، اللہ مغفرت کا سامان پیدا کر دے گا۔ ایک بات شاید میں نے پہلے کی سنا کے اپنی بات ختم کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، اللہ کا بندہ شوہر اللہ کے راستے میں چلا گیا، بیوی سے کہہ کے چلا گیا جب تک واپس نہ ہو اس وقت تجھے گھر سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بچی کہنے لگی ٹھیک اللہ کے حوالے۔ جب شوہر اللہ کے راستے میں گیا، ادھر کیا پتہ لگا، بھائی دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا اور آ کے کہنے لگا اے بہن جلدی کر برقع اوڑھ لے، آخر کیا بات ہے کہ ابا بیمار ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، نام لے کے تجھے پکار رہا ہے۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دی بیٹی رونے لگی، کہنے لگی شوہر مجھے اجازت نہیں دے کے گیا، اب مجھے بتا ابا کی تیمارداری کرو یا محمد کا دیا ہوا پردہ بچاؤ، کرامت والے نبی سے پوچھ لے، حضور اجازت دے دیں گے، ابا کی عیادت کر آؤں گی، اگر کملی والے نے اجازت نہ دی تو مصلی پہ بیٹھ کے دعا کروں گی۔ کملی والے کے دربار میں بھائی پہنچ گیا، ابا بیمار ہے، شوہر بہن کو
اجازت نہیں دے کے گیا. آپ اجازت دے دو. بہن جا کے ابا کی تیمارداری کر رہا ہے تاکہ سوکھے سانس میرے باپ کے نکل جائے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اگر ابا اجازت نہیں دے کے گیا تو میں محمد کے دربار سے بھی اجازت نہیں ہے. احمد ارشاد تو کیا پوری دنیا کے اندر ایسی مثال تمہیں کہیں نظر نہ آئے گی. باپ بیمار ہے, بیٹی شوق پہ گھر والی شوہر کی اجازت کا انتظار کر رہی ہے کہ ابا کی شوہر کی اجازت کے بغیر ابا کی تیمارداری نہیں کر کے آؤں گی. جلدی گزرے تھے, بھائی دروازے پر آیا, آ کے کہنے لگا تو تیمارداریوں کی اجازتیں لیتی رہے, تو عیادت کی اجازت لیتی رہے, ابا کی بیمار پرسی کی اجازت لیتی رہے. اب کس کی بیمار پرسی کرے گی؟ ابا کا انتقال ہو گیا, کفن میں لکھنا پڑا ہے, آجا ابا کا دیدار کر لے. بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی وہی بات ہے جو میں نے تجھے پہلے عرض کی تھی, شوہر سے میں نے اجازت لی تھی ابا اگر فوت ہو جائے تاکہ باپ کے گھر میں باپ کا چہرہ دیکھ کے آ سکتی ہوں کہ نہیں. کملی والے سے جا کے پوچھا اگر حضور اجازت دیں گے تو ابا کا چہرہ دیکھوں گی, ورنہ یہی مصلی پہ بیٹھ کے دعا کروں گی. کملی والے نے فرمایا شوہر نے اجازت نہیں دی, میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے سکتا. باپ کا جنازہ اٹھایا, بیٹی کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا. بھائی نے دروازہ بجایا, لے دی بہن اب تو آ جا, تو ابے کو دیکھنے نہیں آئی. ابا کندھے کا سہارا لے کے تجھے اپنا چہرہ دکھانے آ گیا. میرے عزیزوں, بہن نے دروازہ کھولا, کنڈی کھولی, آ کے ابا جان کا چہرہ کفن سے باہر نکالا, ماتھے پہ بوسہ لیا, ابا کے پیروں کو آ کے پکڑ لیا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اللہ ابا کا دیدار قربان کر دیا, محمد کا دیا ہوا پردہ بچایا, اللہ تیرے نبی کی شریعت بچائی, الہ العالمین خامد کا حکم بچایا. اگر میں خامد کے حکم کا انکار کر دیتی یا اللہ پردے سے باہر آ جاتی, قیامت کے دن فاطمہ کا سامنا کیسے کرتی, قیامت کے دن سیدہ عائشہ جویریہ کا سامنا کیسے کرتی. ابا کے پاؤں پکڑ کے ہلا رہی تھی, بار بار رو رہی تھی, آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی عرش والے اگر مجھے میری یہ ادا پسند آ گئی, اللہ اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگتی, سکھ چین کے لیے نہیں مانگتی, اپنے سہاگ کے لیے نہیں مانگتی. الہ العالمین آج اللہ اس پردے کی برکت سے, اللہ ان اداؤں کی برکت سے آج میرے باپ کی مغفرت فرما دے. لوگوں نے جنازہ اٹھایا, وہ بھی بیٹی روتی اندر آ گئی, مصلی پر آ کر بیٹھ گئی. جب تک باپ کے دفنانے کا پتہ نہیں لگ گیا, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی رہی. 2 دن کے بعد مرنے والا کسی محلے والے کے خواب میں آیا. مرنے والے سے خواب والے نے پوچھا بتا تیرے ساتھ خبر میں کیا بنی. کہنے لگا اور تو عمل کا پتہ کوئی نہیں, بیٹی نے جو پیر پکڑ کے دعا کی تھی اللہ نے اس کی برکت سے میری مغفرت کروا دی. کہاں سے لاؤں بابا میں ایسی بیٹیاں مجھے نظر نہیں آتی, اب تو ماں باپ کے چہرے پر کالک مرنے والیاں نظر آتی ہیں. کہاں سے لاؤں میں ایسی بچیاں خدا پاک کی قسم جو قرآن پڑھا کرتی تھی, فرشتے ان کے ماں باپ کو ان کے پردے پر سلام دینے آیا کرتے تھے. کہاں سے لاؤں وہ تھی بیٹیاں جو اپنی عزت کی خاطر جان دے دیا کرتی تھی, غیر کو اپنا چہرہ بھی دکھایا کرتی تھی. کہاں گئی میرے عزیزوں وہ عورتیں جن کے پردے کو لے کے فرشتے آسمان پہ جایا کرتے تھے. میری بچیوں خیال کرو تم کہاں جا رہی ہو, تم تو فاطمہ کے دوپٹے کی وارث ہو, تم تو ابا عائشہ کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. اللہ کے واسطے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو, پردے کا اہتمام کرو, قرآن پڑھو اور قرآن پڑھو. یقین جانو اسی میں سکھ ہے, اسی کے اندر چین ہے. میرے عزیزوں, آج میرے عزیزوں یہ آنسو نکلے, میں نے تمہارا قرضہ نہیں دینا, کہ تم نے میرا قرضہ نہیں دینا. آج میں اپنی اولاد کے لیے نہیں رو رہا, آج میں اپنے لیے نہیں رو رہا, آج میں اپنے بچوں کے لیے نہیں رو رہا. کملی والا میرے عزیزوں اپنے لیے نہیں رویا, اپنی امت کے لیے رویا. آج میں کملی والے کی امت کے لیے رو رہا ہوں. یا اللہ ان پر آج رحمت کا چھینٹا برسا, ان کی برکت سے اللہ مجھ بدکار پر بھی اپنی رحمت کا چھینٹا برسا دے.